اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ قرآن پاک کو جتنا بھی ٹھہر ٹھہر کر اور اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، یعنی آپ خوف سے پڑھتے ہیں کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، تو اللہ پاک آپ کو اس کا اجر اور زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ آج ہم سورہ ناس کو مکمل تجوید اور قاعدے کے مطابق پڑھنا سیکھیں گے۔ سورہ ناس میں اکثر لوگ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے الفاظ کے معنی اور مفہوم چینج ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اور تو پھر مطلب بھی کچھ کا کچھ بن جاتا ہے۔ یہاں پر اکثر لوگ کیا غلطی کرتے ہیں جلد بازی میں، وہ یہاں پر کل اعوذ برب الناس، کل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں۔ یہ رواں ہو گیا، یعنی اس میں آپ نے تجوید کے مطابق کوئی قاعدہ نہیں لگایا، آپ نے اس کو رواں پڑھا ہے، جس کی وجہ سے آپ نے اس میں کافی ایسی غلطیاں کی ہیں جس کی وجہ سے معنی اور مفہوم چینج ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب اس کا صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ آپ نے یہاں پر کیا کیا غلطیاں کی ہیں۔ آپ نے یہاں پر عین کو آ میں بدل کے کل اعوذ پڑھا، کل اعوذ، جبکہ یہاں پہ عین ہے، اور عین کے فرق کو ہمیں واضح طور پر ظاہر کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم یہاں پر عین کی جگہ حمزہ لگا کر اعوذ اعوذ پڑھ دیں گے، اعوذ پڑھیں گے، تو یہ قواعد کے روح سے بھی غلط ہوگا، اور یہاں پر اس کے معنی اور مفہوم چینج ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر آپ نے قوف کو موٹا پڑھنا ہے، وہ کس طرح سے پڑھیں گے؟ قل، قوف لام پیش، قل اعو، جلدی پڑھنا ہے، زبر ہے، کل او، عین کو حلق سے ادا کرنا ہے۔ یعنی اس کا میں آپ کو قاعدہ بتا چکی ہوں کہ زبان کی جڑ جب اوپر تالو سے لگتی ہے تو عین ادا ہوتا ہے، کل اعو، کل اعو۔ زال کو جلدی سے پڑھنا ہے، یعنی اس کو کل اعوذ ایسے بھی نہیں پڑھنا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پیش، زبر اور زیر کو بغیر جھٹکا دیے، بغیر کھینچے معروف پڑھا جاتا ہے، قل اعوذ، قل اعوذ۔ اب آگے دیکھتے ہیں، یہاں پر اکثر لوگ برب الناس پڑھتے ہیں، برب الناس، جبکہ رو کو موٹا پڑھا جاتا ہے، برب، برب، اور یہاں پر غنہ بھی کیا جائے گا۔ پارا ہے تجدید والا حروف ہے، غننے والا حروف ہے، تو یہاں پر غنہ بھی کیا جائے گا، برب الناس۔ نون کو ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا، کیونکہ نون کے بعد الف آ رہا ہے، یہ الف مدہ بن جائے گا، برب الناس۔ اب اس چھوٹی سی آیت میں ہم نے کتنے قاعدے سیکھے؟ قوف کو موٹا پڑھنا ہے، عین کو حلق سے ادا کر کے واضح کرنا ہے، رو کو کھینچنا نہیں ہے، رو کو موٹا پڑھنا ہے، نون پر غنہ کرنا ہے، اور سین پر سیٹی کی سی آواز آنی چاہیے، کیونکہ سین سیٹی والا حروف ہے۔ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس۔ اب آپ نے پہلے اور اب کے پڑھنے میں فرق نوٹ کیا ہوگا کہ آپ پہلے کس طرح سے پڑھ رہے تھے، اور اب قواعد کے ساتھ اس کے پڑھنے کا طریقہ بالکل الگ ہو گیا ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، ملک الناس، ملک الناس۔ اب اس کو مالکن نہیں پڑھنا، جو اکثر لوگ پڑھتے ہیں مالک الناس، نہیں، ملکن۔ میم کو بھی جلدی پڑھنا ہے، زیر کو بھی جلدی پڑھنا ہے یہاں پہ، کیونکہ لام کے نیچے زیر کاف کو بھی جلدی پڑھنا ہے، ملکن، ملکن، یہاں پہ غنہ ہوگا، ملک الناس، سین پہ سیٹی آئے گی، ملک الناس۔ تیسری آیت دیکھتے ہیں، الہ الناس، الہ الناس۔ حمزہ زیر ای کو جلدی پڑھنا ہے، لام کھڑی زبر لا، کھڑی حرکت ایک حرکت کے برابر، یعنی تھوڑا سا کھینچ کے پڑھی جاتی ہے، کھڑا زبر ہو، کھڑی زیر ہو یا الٹا پیش ہو، ان تینوں کو ایک حرکت کے برابر یعنی تھوڑا سا کھینچ کر پڑھتے ہیں، جو زبر زیر پیش اور کھڑی حرکت میں فرق کو بتاتا ہے۔ الہ الناس، الہ الناس۔ اس ہا کو سینے سے ادا کرنا ہے، یہاں پہ غنہ کرنا ہے، الہ الناس، الہ الناس۔ من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس۔ یہاں پہ نون ساکن آ رہا ہے تو یہاں پہ غنہ ہوگا، من شر من شر شر الوسواس واسل، خون نون زبر خن، یہاں پہ بھی غنہ ہوگا، نون الف زبر نہ، الف مدہ بن رہا ہے، خناس، من شر الوسواس الخناس۔ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس، الذی یوسوس۔ اب یہاں پر اکثر لوگ ال پڑھ جاتے ہیں، الذی، ال نہیں پڑھنا، الذی دہرانا ہے، قلقلہ نہیں کرنا، الذی، زال نرمی والا حروف ہے، زا اور زال میں فرق بتانا ہے آپ کو، زا سیٹی والا حروف ہے، یعنی زا میں سیٹی آتی ہے، جبکہ زال نرمی والا حروف ہے، تو اس لیے یہاں پہ اس فرق کو واضح بتانا ہے، ہم اسے نرمی سے ادا کریں گے، الذی،
अल्लज़ी सीटी नहीं आएगी, अल्लज़ी युवस्विसु, युवस्विसु, युवस्विसु नहीं पढ़ना, या को खींचना नहीं है क्योंकि इसके ऊपर पेश है और बड़ी हरकत खींची नहीं जाती। यू जल्दी से पढ़ना है, युवस्विसु, युवस्विसु, फी सुदूरिन्नास, फी सुदूरिन्नास। फी को एक हरकत के बराबर खींचेंगे क्योंकि ये याई मद्दा बन रहा है, या साकिन है, उससे पहले ज़ेर आ रहा है, तो याई मद्दा को एक हरकत के बराबर यानी थोड़ा सा खींच के पढ़ते हैं। और आगे फिर सौद को बगैर खींचे पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर सौद मोटा पढ़ना है, सौद सीन में ना बदल जानी है। फ़ी सदूरिन, फ़ी सुदूरिन नहीं पढ़ना आपको, फ़ी सू को मोटा पढ़ना है, फ़ी सुदूरिन्नास, फ़ी सुदूरिन्नास, मिनल जिन्नति वन्नास, मिनल जिन्नति वन्नास। यहाँ पर भी आपको मीम को जल्दी पढ़ना है और लाम पे कलकला होने से बचाना है, यानी मिनल नहीं पढ़ना, मिनल, मिनल जिन्नति, यहाँ पे गुन्ना होगा, तजदीद आ गई है, नून है, नून मुशद्दद आ गया है तो यहाँ पे गुन्ना होगा, जिन्नति, जिन्नति, जिन्नति ऐसे नहीं पढ़ना आपको, ता को खींचना नहीं है। बार बार बताने का मकसद ये है कि आप यहाँ पर वो गलतियाँ ना करें जो रवा पढ़ने वाले अक्सर करते हैं, यानी जिन्नति वन्नास, ती को खींचना नहीं है, इसको पढ़ी हरकत के मुताबिक ही पढ़ना है, जिन्नति, मिनल जिन्नति वन्नास। अभी सूरत को एक मरतबा तिलावत करते हैं, आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए और आप नोट कीजिए कि आप रवा में क्या गलतियाँ कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास, मलिकिन्नास, इलाहिन्नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास, मिनल जिन्नति वन्नास। अगर आपको यहाँ तक के कवाइद समझ आ चुके हैं तो मुबारक हो कि आपने सूरह नास को मुकम्मल तजवीद और कवाइद के साथ पढ़ना सीख लिया है। अब इंशाल्लाह आपको इसकी तिलावत करने में भी मज़ा आएगा और नमाज में से अदा करने में भी सुकून मिलेगा। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।